باب الاستبراء من البول، آداب استنجا بیان ہو رہے تھے، جس کے اندر بول و براز کی جو کیفیات ہیں اور جو ان کے استحبابات اور آداب ہیں مصنف ان کو ذکر کر رہے تھے۔ آج ایک اگلا ادب آ رہا ہے، 10واں، استبراء من البول، کہ دوران پیشاب تسلی سے فراغت حاصل کرنی چاہیے۔ استبراء کہتے ہیں طلب البراءۃ عن بقیۃ البول، باقی ماندہ پیشاب کو ختم کرنا، یعنی ذکر وغیرہ میں جو کوئی پیشاب کا قطرہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا۔ اب اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، یہ صاحب نور الایضاح نے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ کھانسی کرے، لیٹ جائے، جسم کو حرکت دے، اور جو اگر کوئی قطرہ ہے تو وہ بھی باہر آ جائے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ استبراء من البول ہے۔ تو یہ ادب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یہ ماقبل سے ربط ہو گیا۔ اس بات ترجمہ جو پہلی حدیث ہے اس کے اعتبار سے بالمعنی یہ ہے، کان لا یستنزہ من البول، کہ وہ معذب فی القبر آدمی جو ہے وہ پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا۔ ذکر تو مطلق ہے کہ پیشاب سے نہیں بچتا، تو اس کا ایک جز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قطرات سے وہ نہیں بچتا ہوگا۔ اگلی جو روایت ہے 21، وہ تو پچھلی حدیث کے ساتھ ہی ہے۔ 22 جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ پیشاب سے نہ بچنے پر ایک بندے کو عذاب قبر ہوا، کہ وہ اوروں کو بھی منع کرتا تھا کہ اس احتیاط میں نہ پڑو، سمجھ آ رہے؟ تو اس بات ترجمہ بالمعنی ہے۔ ذکر ترجمے میں استبراء من البول ہے، لیکن صرف مقصود بول سے استبراء نہیں، براز سے بھی استبراء ہے، سمجھ آ رہی؟ دونوں کو یہ شامل ہے۔ لیکن چونکہ عموماً جو عدم برات ہوتی ہے وہ بول میں ہوتی ہے، بے احتیاطی، اس لیے عنوان اس کے اعتبار سے قائم کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مقایستاً جو ہے استبراء من البراز بھی آ جائے گا، کیونکہ جب بول جو ہے اس سے بچنا ہے تو براز تو اس سے بڑا درجہ ہے، تو اس سے بچنا تو بطریق اولا ضروری ہو جائے گا۔ مصنف نے عنوان قائم کیا استبراء کا۔ ایک ہوتا ہے استبراء، ایک ہوتا ہے استنقاء، اور ایک ہوتا ہے استنجا۔ بذل کے حاشیے میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ان میں فرق لکھا ہے۔ استنجا تو وہی ہے طلب الحجارۃ او الماء لدفع النجاست، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ اور استبراء کی تعریف آپ کو بتا دی ہے، طلب البراءۃ عن بقیۃ البول بالتنحنح او بالاستجاء او بالحرکہ، جو بھی صورت ہو۔ اور ایک لفظ ہے استنقاء کا۔ استنقاء کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ نقاوت موضع النجاست بالاصبع، سمجھ آ رہی؟ انگلی وغیرہ کے ذریعے سے
اپنے مخرج اور مقعد کو رگڑنا تاکہ صحیح کر کے طہارت اور صفائی حاصل ہو جائے، اس کو استنقاء کہا جاتا ہے۔ استبراء آداب استنجا میں جو ہے استنجا کا جو طریقہ ہے وہ نور النظام میں موجود ہے کہ کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حجر سے کر رہا ہے تو پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے آگے کی طرف، پھر آگے سے پیچھے کی طرف، تو اس طریقے سے کیا کرے، استعمال کرے۔ اسے بہتر ادب انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور عورت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرے، سمجھ آ رہی؟ مقصود وہی استبراء ہی ہے، استنقاء ہے، استنقاء استبراء اکٹھے ہی آ گیا نا، مقصود استنقاء ہی ہے، لیکن مطلب اس طریقے سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس میں انہوں نے اس بات کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ ایک انگلی سے کرے اور یا پھر اس کے بعد پھر دوسری انگلی بھی ساتھ ملا لے، سمجھ آ گئی؟ تو مقصود جو ہے وہ اصل تو مقصود کا اصول ہے نا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے استنجا ہمارے ہاں یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہ تو ہو گیا اس بات ترجمہ، اور ترجمۃ الباب کا جو مطلب تھا وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب آ جائیں دوسری جو چیز ہے سند حدیث کی طرف۔ پہلی جو حدیث ہے دیکھیں ذرا اس کو، اس حدیث کا جو مدار ہے وہ ہے مجاہد پر ہے۔ آپ کی توجہ، مجاہد کے دو شاگرد ہیں، پہلا شاگرد ہے اعمش پہلی روایت میں، اور 21 نمبر روایت میں مجاہد کا شاگرد ہے منصور۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرق دونوں روایتوں میں کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ اعمش نے جو نقل کیا ہے تو وہ مجاہد اور ابن عباس کے درمیان طاؤس کا واسطہ نقل کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مزید فی متصل الاسانید۔ اور منصور نے جب نقل کیا تو مجاہد اور ابن عباس کے درمیان واسطہ نقل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو بہرحال دونوں طریقوں سے یہ روایت ٹھیک ہے، واسطہ ہو بھی سکتا ہے، واسطہ نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ان میں ترجیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری رائے اس میں امام بخاری اور ترمذی کی ہے، غالباً ترمذی کی ہے، اور امام بخاری سے جب انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اعمش کی روایت زیادہ صحیح ہے جس کے اندر واسطہ موجود ہے۔ بارہ مصنف کے سند سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں برابر درجے کی ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ روایتیں دونوں صحیح ہیں، متفق علیہ روایات ہے۔ اگلی دیکھیں، اگلی جو روایت ہے اس کے اندر سند کے اعتبار سے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ جو روایت جیسے عبد الرحمن ابن حسنہ سے منقول ہے، ایسے ہی مصنف کہتے ہیں کہ یہ روایت ابو موسیٰ اشعری سے بھی منقول ہے، پھر وہ موقوفاً بھی ہے اور مرفوعاً بھی ہے، موقوفاً بھی ہے اور ہے۔ قال ابو داؤد، کدھر ہے قال ابو داؤد؟ اینڈ میں آ جائے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں قال منصور، منصور نے کہا عن ابی وائل عن ابی موسیٰ فی ھذا الحدیث۔ سمجھ آ رہی؟ مصنف کا مقصود جو ہے اختلاف روات فی الفاظ الحدیث کا بیان کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ پیچھے جو روایت تھی نا، پہلے جو مفصل ذکر کی ہے، اس کے اندر کیا لفظ تھا؟ قطعوا ما اصابہ البول منہم۔ مصنف کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے جو روایت ہے اس کے اندر ہے قطعوا جلد احدہم۔ ٹھیک ہو گیا؟
اور یہی ابو موسیٰ کی روایت مرفوعاً بھی نقل ہے، لیکن ابو وائل کے شاگرد منصور نہیں، عاصم سے منقول ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ مرفوعاً ہے، موقوفاً نہیں۔ اس کے اندر ہے قطعوا جسد احدہم، سمجھ آ رہی؟ بلکہ قطعوا جسد احدہم نہیں ہے، یہ جلد احدہم کا تعلق اذا اصاب جلدہ کے ساتھ لگ رہا ہے، اذا اصاب جلد احدہم یا اذا اصاب جسد احدہم، ٹھیک ہوگی؟ یہ ادھر اس کا عطف ہے، سمجھ آ رہی بات؟ جب پہنچ جاتا ان میں سے ایک کے جسم کو، چمڑے کو، یا ایک کے جسم کو، اس طرح لفظ منقول ہے، تو پھر وہ اس کو کیا کر دیتے؟ کاٹ دیتے۔ ادھر تو مطلق ہے نا، اذا اصابہم البول، ان کو پہنچتا، اب پتہ نہیں کس کو پہنچتا، تو ابو موسیٰ کی روایت میں ہے کہ چمڑے کو یا جسم کو، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو قال ابو داؤد کا حاصل میں نے کیا بتایا ہے؟ اختلاف روات فی سند الحدیث کا بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ روایت جیسے عبد الرحمن ابن حسنہ سے منقول ہے، ایسے ہی یہ روایت ابو موسیٰ سے بھی منقول ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر ابو موسیٰ کی روایت کے اندر بھی دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک میں جلد احدہم اور ایک میں جسد احدہم۔ اور پھر یہ مرفوعاً بھی ہے اور موقوفاً بھی منقول ہے۔ ابو وائل کے شاگرد منصور موقوفاً اور عاصم کیا نقل کرتے ہیں؟ مرفوعاً۔ باقی جو ہے یہ پہلی روایت اور دوسری روایت کے اوپر بھی تھوڑا سا اختلاف روات ہے، وہ انشاءاللہ ساتھ ہی ذکر کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا سند حدیث کے حوالے سے، سمجھ آ رہی؟ باقی فقہ الحدیث میں تو آپ کو پتہ ہے کہ استبراء کیا کہتے ہیں اس کو، توقی من البول، یہ بالاتفاق یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پیشاب سے بچنا یہ بالاتفاق واجب ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ جو پیشاب ہے جس سے بچنا واجب ہے، یہ ہر قسم کا پیشاب ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ احناف اور شافعی کی رائے یہ ہے کہ مطلقاً بول جو بھی ہو، چاہے معقول اللحم کا، غیر معقول اللحم کا، انسان کا، جانور کا، ہر ایک پیشاب سے بچنا ضروری ہے، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ اور حنابلہ اور امام محمد کی یہ رائے رحمہم اللہ کہ بول ما یوکل اللحم طاہر ہے، مطلب اس سے بچنا ضروری نہیں ہے، سمجھ، کیونکہ وہ ہے جو پاک ہے۔ ان حضرات کی دلیل اشربوا من البانہا و ابوالہا وغیرہ کی روایات ہے کہ آپ نے تو ان کو پینے کا حکم دیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے بھی اگر اس سے احتیاط اور بچنا کریں گے، اس میں تو حرج لازم آئے گا۔ دیکھو نا، انسان ہر وقت لگا ہوا ہے گوبر کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کو چینٹے بھی لگتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک، ویسے بھی اگر اس کا کیا کہتے ہیں گوشت پاک ہے تو اس کا جو خارج ہے وہ بھی پھر پاک ہونا چاہیے۔ اس قسم کے ان کے دلائل ہیں جو اپنی جگہ پر آئیں گے۔ اور احناف اور شافعی کی رائے یہ ہے کہ نصوص عام ہیں، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عام ہے من البول۔ ایسے یہ جو روایت ہے یہاں پہ کیا لا یستنزہ من البول، بول سے نہیں وہ بچتا تھا، اب بول مطلق ذکر ہے، معقول اللحم کا بھی ہو سکتا ہے، غیر معقول اللحم کا بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ایسے ہی آگے جو آ رہا ہے کلما اذا اصابہم البول، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا یہ دونوں قسموں کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ خطابی نے تو تردید کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس بول سے مراد بول غیر ما یوکل اللحم مراد لی، کہتا ہے نصوص عام ہے لہٰذا اس میں تخصیص کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ تخصیص کے قائل ہیں، تفریق کے قائل ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا لا یستنزہ من البول، اس کا مطلب لا یستنزہ من بول ہی ہے، بول سے مراد اپنا بول ہے، سمجھ آ رہی؟ کرینہ یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عذاب قبر ہے، اور عذاب قبر کا تعلق عموماً اپنے بول سے نہ بچنے کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہ اس طرح کیا کرتے ہیں، اس کی تخصیص کرتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال جو احناف اور شوافی کا مذہب ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور دلائل کے لحاظ سے بھی یہ قوی ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اشرب من البان وغیرہ کی جو روایت ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے منسوخ ہو چکی ہے، اب تو ان کو کوئی نہیں پیتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے ہر قسم کے پیشاب سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ترجمۃ الحدیث کی طرف۔ مر النبی علی قبرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو قبروں پر۔ یہ دو قبریں کافروں کی تھی یا مسلمان لوگوں کی تھی؟ تو اس میں ابو موسیٰ المدینی کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ کافر تھے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ مسلمان تھے۔ بعض نے اس کو سعد ابن معاذ کے ساتھ بھی لگایا کہ ان میں ایک سعد ابن معاذ کی تھی، لیکن محدثین نے اس کو رد کیا ہے۔ نام نہیں ذکر کیا کیونکہ صحابہ کرام، سمجھ آ رہی، مقصود کے قائل تھے، سمجھ آ رہی، اور مقصود کے قائل تھے کہ جو چیز مقصودی ہے اس کو ذکر کرنا، جرح کے قائل نہیں تھے، سمجھ آ رہی، کہ اب نہ لے کے ذکر کیا جاتا جی کون بندے تھے جن کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں قبرین جدیدین کا لفظ ہے، دو نئی قبریں تھیں تو مسلمان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے مر بالبقیع، بقیع میں مسلمانوں کی قبریں تھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک یہ بھی روایت میں آتا ہے آپ نے پوچھا تھا من دفنتم اليوم، آج بھی تم نے کن لوگوں کو دفن کیا؟ لہٰذا یہ مسلمان ہی تھے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے کہا انہما یعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا، لفظی ترجمہ یہی ہے۔ لیکن ادب المفرد میں امام بخاری نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ آپ نے بعد میں کہا بلا انہ لکبیر، کہ وہ بڑی چیز ہے۔ اب ادھر نفی ہے ادھر اس بات ہے تو تعارض ہے، تو ایک حال تو یہ ہے کہ اس کا محل الگ کر دیا جائے کہ ما یعذبان فی کبیر عندہما بلا انہ لکبیر عند اللہ، تو تعارض ختم ہو گیا۔ پتہ ہے نا تناقض کے لیے، سمجھ آ رہی، 8 چیزوں میں وحدت ضروری ہے، تو ادھر وحدت نہیں ہے لہٰذا یہ تناقض ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یا وما یعذبان فی کبیر شق فعلہ، ایسی بڑی چیز میں جس کا کرنا مشکل ہو کہ بندہ اس سے نہ بچ سکتا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں تھی لیکن انہوں نے بے احتیاطی کی ہے۔ فی کبیر شق فعلہ، جس کا کرنا مشکل ہو، اور بلا انہ لکبیر کا مطلب کہ وہ گناہ، وہ کبیرہ گناہ ہے، لکبیر مانا وہ بہت بڑا ہے، یعنی گناہ کے اعتبار سے۔ اور تیسرا بھی بات نے توجہ کی ہے ما یعذبان فی کبیر یعنی فی اکبر الکبائر، بلا انہ لکبیر یعنی فی نفسی وہ کیا ہے، کبیرہ گناہ، ہو گیا یہ والی بات۔ اما ھذا، بہرحال یہ جو بندہ تھا کان لا یستتر تنزہ من البول، یہ پیشاب اپنے سے نہیں بچتا تھا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبب بھی کبیرہ گناہ کا ہے، نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، کپڑے ناپاک جسم ناپاک تو آگے نماز کیا ہوگی۔ اچھا جی، وَأَمَّا هَذَا، بہرحال یہ جو دوسرا آدمی فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خور تھا۔ نمیمہ کہتے ہیں نقل و کلام الغیر علی طریق الافساد، اس کو کیا کہتے ہیں، نمیمہ کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تو ان کو عذاب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ثم دعا بعصیب رطب، پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگوائی، فشقہ بسنین، آپ نے اس کو 2 ٹکڑے کیا، ثم غرس علی ھذا، ایک اس کے اوپر لگا دی قبر پر، دوسری اس پر لگا دی، وقال، اور آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، توجہ کریں ما قبل کی علت بھی بنایا گیا اس کو، اور پھر یخفف بھی پڑھا گیا ہے اور یخفف بھی پڑھا گیا ہے، اور وہ ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے جل جلالہ، اور عذاب کی طرف بھی جا سکتی ہے، ساری توجہ کی گئی ہے۔
سمجھ آ رہی بھی میں نے یہ کیوں گاڑی ہے؟ لعلہ، اس لیے کہ ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے گا اس وقت تک کہ یہ خشک نہیں ہوں گی، خشک ہونے سے پہلے تک عارضی طور پہ ان پہ تخفیف ہو گئی ہے، یا یہ اللہ ہلکا کر دے گا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی، یعنی اتنی دیر ان کے لیے تخفیف ہو گئی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ابھی آپ وسلم کو کیسے پتا کہ یہ تخفیف ہو گئی ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کے لیے ایسے کر دے، چنانچہ پھر آپ نے یہ گاڑی اور پھر آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ان کے لیے اس حد تک جو ہے نا، یہ جیسے اللہ یخفف، آپ نے بتا دیا کہ ان کے لیے اس مدت تک کیا ہو گیا، عذاب ہلکا کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اس کی ایک توجیہ عموماً حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ابھی تک یہ خشک نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے پہلے ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، اس صورت میں ممکن ہے یہ تخفیف دائمی ہو۔ سمجھ آ رہی؟ باقی ان کی کتاب سے مراجعت کر کے اس کی صحیح لفظی اعتبار سے توجیہ کی تطبیق دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، قال حناد، حناد نے کہا، توجہ کریں، اچھا اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ایک اور فائدے والی بات سمجھ آ رہی، جو اس قبیلے اشتات کے ہے کہ عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ باقی عذاب روح مال جسد کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا راجح، کہ روح اور جسم کو دونوں کو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے۔ اصلاً روح کو ہوتا ہے ثواب اور عذاب، جسم اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے جہاں پر بھی ہو جائے۔ تعلق روح کی تعبیر تو عام ہے، اعادہ روح کی تعبیر بھی اسلاف سے منقول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعادہ روح کی تعبیر بھی ثابت ہے۔ ملا حضرت عینی رحمہ اللہ نے شرح البخاری میں اعادہ روح کے ساتھ عذاب و ثواب کی بات کی ہے۔ شرح فقہ اکبر کے اندر بھی یہی بات تعبیر منقول ہے۔ حدیث کے ظاہری لفظ سے بھی یعاد روح فی قبر ہی جو ہے اس کی تعبیر موجود ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بارہ اس اعادے سے مراد جو ہے وہ تعلق ہی ہے، یہ ایسا عذاب نہیں ہے جو سماع کلام کو مستلزم ہو۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں۔ قال حناد، یہاں پہ مصنف کے دو استاد ہیں، ایک زہیر اور دوسرا حناد۔ حناد نے جو لفظ نقل کیے ہیں وہ اس نے نقل کیے ہیں لا یستترو، یستنزیو کی جگہ لا یستترو۔ تو لا یستترو کا معنی تو کیا ہوگا کہ وہ پردہ نہیں کرتا تھا، سمجھ آ رہی، بے پردگی کرتا تھا، اور یستنزیو کا مطلب تو بچنا ہے کہ وہ بچتا نہیں تھا۔ تو یا تو یہ کہا جائے کہ دونوں ہی منقول ہیں اپنی جگہ پر اور دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں، سمجھ آ رہی، لیکن چونکہ عذاب قبر کا تعلق عمومی طور پہ جو باقی آتا ہے فإن عامۃ عذاب القبر، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لا یستنزی ہوئی ہے۔ تو لا یستترو کا پھر معنی کیا ہے کہ لا یجعل سترۃ بینہ و بین البول، اپنے اور پیشاب کے درمیان وہ سترہ قائم نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس صورت میں لا یستترو اور یستنزیو یہ الفاظ مترادفہ کے قبیل سے بن جائیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اگلی روایت دیکھیں، قال کان لا یستتر من بولہ، اس روایت میں کیا ہے کہ منصور کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں لا یستتر من بولہ، یاد ہے من البول اور من بولہ کا فرق، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ وغیرہ نے کیا کہا تھا؟ من بولہ ہے، سمجھ آ رہی؟ ہم کہتے ہیں من بولہ ہوتا بھی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ جہاں اپنے پیشاب سے بچنا ہے وہاں اور پیشاب سے بھی بچنا ہے۔ وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یستنزیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ابو معاویہ کا قال ابو معاویہ کا تعلق دوسری سند سے نہیں ہے، 21 نمبر حدیث سے، یہ 20 نمبر حدیث سے ہی ہے، اور ابو معاویہ شاگرد ہے اعمش کا، سمجھ آ رہی؟ تو کوئی نقل کر رہا ہے یستنزیہ، تو یستنزیہ کون کو نقل کر رہا ہے؟ ابو معاویہ بھی نقل کر رہا ہے اور زہیر بھی نقل کر رہا ہے، حناد نے صرف یستتر نقل کی ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی روایت پہ آ جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انطلقت میں اور حضرت عمر بن العاص چلے نبی علیہ السلام کی طرف، فخرج، آپ نکلے، ومعہ درقۃ، آپ کے ساتھ ایک ڈھال تھی چمڑے کی، ثم استتر بہ، پھر آپ اس کے ذریعے سے اوٹ میں ہو گئے،
آپ نے پیشاب کرنا تھا. ثم بال، پھر آپ نے پیشاب کیا. فقلنا، ہم نے کہا انظروا الیہ ما یبول، یہ دیکھو اس کی طرف یہ پیشاب کر رہا ہے جس طرح عورت پیشاب کرتی ہے. اگر تو یہ اس وقت مسلمان تھے تو تعجباً کہا، اور اگر غیر مسلم تھے تو پھر ممکن ہے انہوں نے انکارن کہا ہو کہ عجیب بات ہے. اور تشبیہ جو عورت سے ہے دو وجہ سے ہے، یا تو بیٹھ کے کرنے میں، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا ایک تو اس اعتبار سے ہو گیا، اور دوسرا پردے میں ہو کر کرنے میں، کہ پردے میں بھی اور پھر بیٹھ کر بھی ایسی تو عورتیں کرتی ہیں. عربوں میں یہ تھا، جیسے ابن ماجہ میں ہے کہ عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے. مطلب وہ کہتے ہیں مرد ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے. فسمع ذلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن لی. آپ قریب ہوں گے. فقال، آپ نے فرمایا الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ہو، ما لقیا، وہ جو ملا ہے صاحب بنی اسرائیل کو، یعنی وہ عذاب جو بنی اسرائیل کے ایک بندے کو ملا ہے. کان اذا اصاب المول، وہ جو بنی اسرائیل تھے جب ان کو پیشاب لگتا، قطعوا، تو وہ کاٹتے اس جگہ کو جس کو پیشاب پہنچتا تھا ان میں سے. فنہاہم، پس منع کیا اس بندے نے ان کو. اس نے کہا اتنا احتیاط کیوں کر رہے ہو، احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. فعذب فی قبرہ، اس کو اس کی اس نہیں پر، حکم شرع سے روکنے پر اس کو، اس بندے کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. کیونکہ اس کی نہیں صرف قولاً نہیں ہوگی بلکہ فعلاً بھی ہوگی، خود بھی بے احتیاطی کرتا ہوگا، اوروں کو بھی منع کرتا ہوگا، تو اس کو پھر اس وجہ سے قبر میں عذاب دیا گیا. سمجھ آ رہی؟ تو یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عذاب قبر یعنی بول سے نہ بچنا فعلاً ہو یا قولاً ہو، ٹھیک ہو کہ دونوں صورتوں میں یہ عذاب قبر کا کیا ہے، سبب ہے، اس لیے اس کو عذاب دیا گیا اس کے قبر میں. علامہ عینی نے صاحب بنی اسرائیل سے مراد لیا ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا. کس سے منع کیا؟ شراب میں بے احتیاطی کرنے سے اور نہ بچنے سے. کچھ بچ گئے اور جو نہ بچے تو ان کو عذاب دیا گیا فی قبری. لیکن اس صورت میں چونکہ حذف لازم آئے گا اس لیے علماء محدثین نے کہا یہ تو جی ذرا بعید ہے. صاحب بنی اسرائیل سے مراد کون لے لو؟ کوئی بھی بندہ ہوگا وہ مراد لے لو. اچھا جی، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ تو بات پیچھے ہو گئی تھی. اب آگے کیا لفظ ہے؟ جلد احدہم، اذا اصابت جلد احدہم، اور ایک میں جسد احدہم. اصل اشکال یہ ہے جس کو مصنف دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ کاٹتے تھے تو یہ جسم کاٹتے تھے، چمڑا کاٹتے تھے، کپڑے کاٹتے تھے، یہ کیا چکر ہے؟ تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ متن کے اندر جو حدیث عبد الرحمن ابن حسنہ کی، اس کے اندر تو مطلقاً ہے اذا اصابہم البول، یہ نہیں ہے کہ کس کو پہنچتا تھا پیشاب، لیکن ابو موسیٰ کی روایت میں ہے کہ ان کے جسم کو پہنچتا تھا، اور ایک میں چمڑے کو، جلد چمڑے کو کہتے ہیں، تو اس کی تعین موجود ہے. اور اگر ساری روایات دیکھیں بعض میں صوب کا بھی ذکر ہے، کپڑے کو لگتا تھا. تو اگر کپڑا ہو پھر تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو کاٹنا، چلو جلد ہو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ چمڑے کے کپڑے ہوں گے اس کو کاٹتے ہوں گے، لیکن جسد ہو تو اس کو کاٹنا بھی یہ کیسے ہوئے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ تھا ان کی شریعت میں، کیونکہ یہ اسر اور اغلال کے قبیلے سے ہے، مشکل احکامات میں سے تھا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، اس جسد سے مراد بھی چمڑا ہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جیسے ہمارے کوئی چیز کپڑے پہ لگی ہوئی ہو تو بندہ کیا کہتا ہے تیرے جسم پہ یہ لگا ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو مراد اس سے کپڑا ہوتا ہے، کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ مجاز ہے. اور بعض نے دوسرا یہ جواب دیا کہ یہ روایت بالمعنی ہے، روایت بالمعنی ہے، اس لحاظ سے بعض نے جسد کے لفظ کو کیا کر دیا، نقل کر دیا. اچھا، مصنف کا سنی چونکہ عموماً کیا تھا، ایک ہی روایت کو ذکر کرنا، یاد ہے مصنف نے کیا کہا تھا؟ وَلَمْ أَكْتُبْ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْنِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صِحَاحٍ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ. سمجھ آ رہی؟ وَإِذَا أَعَدْتُ الْحَدِيثَ فِي الْبَابِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ زِيَادَةِ كَلَامٍ فِيهِ. میں اگر زیادہ روایتیں لاؤں گا تو کسی زائد نقطے یا فائدے کی وجہ سے ہوگی. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے حدیث نمبر 20 تو لائی، 21 اس لیے لانی پڑ گئی کہ مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بغیر طاؤس کے واسطے سے بھی روایت موجود ہے.
بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد مصنف جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استبراء من البول جو ہے جیسے جسم سے کا بچانا ضروری ہے، ایسے ہی کپڑوں کا بچانا بھی ضروری ہے، دونوں کا بچانا ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو چونکہ دوسری روایت میں اس قسم کے الفاظ موجود تھے جلد احدہم کے، تو اس لحاظ سے مصنف نے اس کو کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو بظاہر یہ وجہ ہوگی، واللہ اعلم۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ باب القول بول قائما وبه حدثنا حفص بن عمر ومسلم باب البول قائما، دیکھیے پیچھے استبراء من البول سے ایک ادب بڑھ گیا تھا کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، ایسے ہی ہے ہاں۔ تو اب اس سے جو متضاد روایت تھی بول قائمن کی، اس کے اوپر باب قائم کہہ دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصنف خود بول قائمن کے استحباب کو نقل کر رہے ہیں، جواز تو بالاتفاق ہے، لیکن اختلاف جو علماء کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بلا کراہت بھی جائز ہے، اس کا ذکر کرنا مصنف کا مقصد نہیں، بلکہ جو بول قاعدن ہے اس کے مقابل جو بول قائمن تھا اس کو ذکر کیا ہے تاکہ تطبیق پیدا کر سکے۔ آپ کو بتائیے گویا کہ ایک ذیلی باب ہے، یہ کیا باب ہے؟ ذیلی باب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مصنف حنبلی ہے اور ہم حنابلہ کا یہ مسئلہ ہے بول قائمن کا، تو وہ یہی کہیں گے دیکھو جی باب قائم کیا بول قائمن کا، سمجھ آ رہی؟ جیسے شیخ زکریا رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مصنف حنبلی ہیں پکے، لیکن بہرحال ایسے نہیں ہے، یہاں پر جو باب ہے وہ ذیلی ہے، اور یہ دفع تعارض یا اشکال کے جواب یا تطبیق کے لیے مصنف نے قائم کیا۔ سمجھ آ رہی؟ باب البول قائما، سمجھ، یا اور طریقے سے آپ ربط پہن کر سکتے ہو کہ استبراء من البول واجب ہے اگرچہ قائمن ہی کیوں نہ ہو، کھڑا ہو کے بندہ پیشاب کرے لیکن پیشاب سے بچے۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بول قائمن اگرچہ بلا عذر مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر پیشاب سے بچنا مقصد ہے اور وہ کھڑے ہونے کی صورت میں ہے تو پھر ایسے کر لے، لیکن بچے پیشاب سے ضرور، استبراء من البول۔ ہو گیا یہ بات؟ اچھا جی، آگے جو ہے وہ بالا قائمن، حدیث میں آتا ہے بالا قائمن، کدھر ہے بالا قائمن؟ تو یہ گویا کہ اس بات ترجمہ بلفظ الحدیث ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا بول قائمن کے حوالے سے بات۔ تیسری چیز ہے سند حدیث، اس کے اوپر آ جائیں، ربط ہو گیا اور اس بات ترجمہ ہو گیا۔ تیسری چیز سند حدیث میں آ جائیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو ملتقط سندین ہے نا وہ ہے سلیمان، ملتقط سندین اسے کہتے ہیں دو سندیں جاری ہوں اور دونوں کا جو کیا کہتے ہیں اس کو التقاء جس بندے پہ جا کے اس کو کیا کہتے ہیں ملتقط سندین۔ آپ کی توجہ، سلیمان کے دو شاگرد ہیں، ایک ابو عوانہ ہے اور دوسرا کون ہے؟ شعبہ۔ اور مصنف کی خصوصیات میں کیا ہے کہ وہ سندین اسناد اکٹھی چلاتے ہیں اور پھر ہر ایک کا جو فرق ہے وہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے جاتے ہیں، اور اس کا مقصود اختصار ہے۔ کیا ہے؟ اختصار ہے۔ اور مصنف یہاں پہ پہلی دفعہ ہا لائے ہیں، قال حدثنا شعبہ، ہا کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اس کو ہا بھی پڑھا گیا ہے، ہائے محملہ، اور خا معجمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر یہ ہا محملہ ہے، محملہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر مغاربہ اس کو پڑھتے ہیں التحویل، شعبہ التحویل، اور مشارقہ جو ہیں ہم جیسے لوگ وہ عموماً اس کو تہجی کے ساتھ ہا پڑھتے ہیں۔ یہ کنایا، یہ اختصار ہے التحویل کا، الحدیث کا، سمجھ آ رہی؟ الحدیث کا، التحویل کا، یہ اس سے کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ اب دیکھو جو آنا تحویل ہو گیا ہے، یا اور اگر خا پڑھا جائے تو یہ الی آخری ہی، اس کی تخفیف ہے، سمجھ آ رہی؟ شعبہ الی آخری ہی، اس کے بعد آگے وحدثنا، سمجھ آ رہی؟ بہرحال مغاربہ کی طرف پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس کو تحویل ہی پڑھنا چاہیے، ہا نہیں پڑھنا ہے۔ ہم عموماً ہا پڑھتے ہیں، لیکن جیسے نا میں ہم حدثنا پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں تحویل پڑھنی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔
اچھا جی دیکھیں ذرا ہوگی والی بات. ان سلیمان عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتى رسول اللہ. تو یہ جی ہو گیا سند حدیث کے اوپر بات ہو گئی. آگے قال ابو داؤد بھی نظر آیا ہوا ہے آپ کو, نظر ہے قال مسدد. تو چونکہ یہاں پر مصنف کے دو استاذ ہیں بلکہ تین استاذ ہیں, ایک مسدد ہے اور دوسرے حفص اور مسلم ابن ابراہیم ہے. مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کے میرے جو استاد مسدد ہیں ان کے کلام میں کچھ زیادتی بھی اس حدیث کے لفظوں میں موجود ہے, اور وہ کیا ہے فذهبت اتباعد فدعانی حتی کنت عند قیلی. ٹھیک ہو گیا, مسدد کے الفاظ میں یہ زیادتی کیا ہے موجود ہے. تو قال ابو داؤد کا مقصد وہی اختلاف الفاظ فی متن الحدیث کو بیان کرنا مقصود ہے, اور اس کی تفصیل کیا ہے, تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ اس کی یہ تفصیل ہے. تین استاذ ہیں, ان میں سے دو نے یہ لفظ ادھر تک نقل کیے, تیسرے نے اس میں کچھ جا کے آگے زیادتی بھی نقل کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ثقہ راوی کی زیادت یہ کیا ہوتی ہے, معتبر ہوتی ہے. اب آ جائیں متن حدیث کے اوپر. بول قائمن, پہلے بلکہ فقہ الحدیث میں دیکھ لیں فقہ الحدیث میں کیا مسلک ہے. امام احمد اور امام مالک کی رائے یہ ہے, جو مالکیہ بھی ہیں ان کے ساتھ, کہ بول قائمن, سمجھ آ رہی, اگر کپڑے میں نجس ہونے کا ڈر نہ ہو, سمجھ آ رہی, تو پھر بول قائمن بھی بلا کراہت جائز ہے. بول قائمن بھی بلا کراہت یہ کیا ہے جائز ہے. اور شوافی اور احناف کی رائے یہ ہے کہ نہیں, بول قائمن مطلقاً مکروہ تنزیہی ہے. سمجھ آ رہی, مطلقاً مکروہ تنزیہی ہے, چاہے وہ رشاش البول کا اس میں ڈر ہو یا نہ ہو, بول قائمن ہے ہی مکروہ ہے. اب جو حضرات اس کے بالعذر عدم کراہت کے قائل ہیں, بالعذر عدم کراہت کے, جیسا کہ حنابلہ وغیرہ, ان کی دلیل یہی ہے اتاسبات قوم فبال قائما. اور احناف شوافی کی دلیل کیا ہے, حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام خود کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے بول قائمن کیا, لا تصدقو, تم اس کی تصدیق نہ کرو. سمجھ آ رہی, تو لہذا اس لحاظ سے یہ مطلقاً مکروہ تنزیہی ہے. اب تعارض آ گیا دو حدیثوں کے درمیان, تو تطبیق کیا ہوگی, سمجھ آ رہی, تو تطبیق یہ دی گئی ہے, ان حضرات نے یہ دی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں چونکہ وہ اپنے گھر کی بات کر رہی ہیں, تو آپ باہر کیا ہوگا, آپ نے کرتے ہوں گے, گھر نہیں کرتے ہوں گے. سمجھ آ رہی, اور یا یہ ہے کہ یہ پہلے کی روایت ہے جو حضرت عائشہ کی ہے, بعد میں آپ نے بول قائمن کی ہے, چونکہ حضرت علی وغیرہ سے بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے بھی بول قائمن کی ہے. سمجھ آ رہی, با صحابہ اس کے قائل. بہرحال جو حضرات جیسے ہم ہیں حناف اور شوافی, ان کیا بول قائمن مکروہ ہے, تو جہاں پہ آپ نے کیا ہے تو وہ بالعذر کیا ہے. اب وہ عذر کیا ہے, سمجھ آ رہی, اس کے مختلف تعویلات اور توجیحات بتائی گئی ہیں. ایک یہ کی گئی ہے کہ وہ جگہ جو تھی وہ ایسی تھی کہ اگر آپ بیٹھ جاتے تو آپ کے کپڑے یا جسم ناپاک ہو جاتا. امام طحاوی کہتے ہیں کہ وہ جگہ آگے سے اٹھی ہوئی تھی تو پیشاب پیچھے کی طرف آتا. دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھٹنے میں درد تھا, بیٹھ نہیں سکتے تھے, کمر میں درد تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, یا یہ ہے کہ نیچے سے آپ بیٹھتے تو آپ کے کپڑے نیچے والی نجاست ہے, چونکہ سباتا ہے نا, تو سباتا تو ویسے گندی جگہ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی, تو اس لحاظ سے آپ پھر نیچے نہیں بیٹھے اور آپ نے کیا کیا ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اچھا جی دیکھیں ذرا, اب آ جائیں ترجمے کی طرف. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آئے قوم کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ, فبال قائمن, پس آپ نے پیشاب کیا قائمن, کھڑے ہو کے. سمجھ آ رہی, تو باقی یہ آسان ہے کہ وہ خود جگہ گندی تھی, کپڑے کے یعنی یہ وجہ نہیں کہ وہ مقصد یہ گھٹنے وغیرہ. آسان یہ لگ رہا ہے سباتا جو تھا, سباتا میں آپ کو پتہ کہ ادھر بندہ نیچے بیٹھتا ہے, وہاں کپڑے کے بھی اور گندگی سے نجس ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اور مزید بدبو بھی ہوتی ہے نا, تو بندہ اس بدبو سے جتنا دور رہے گا تو اتنا بچے گا. پھر آپ نے پانی منگوایا, فمسح خفیہ, آپ نے اپنے موضوع پہ مسح کیا. قال ابو داؤد, امام ابو داؤد کہتے ہیں مسدد استاد نے یہ لفظ بھی نقل کیے,
فذهبت میں شروع ہوا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، فدعانی آپ نے مجھے بلایا تھا، کنت عند عقبہ میں آپ کی ایڑی کے پاس کھڑا ہو گیا، مقصد تستر، میں گویا کہ پچھلی سائڈ سے ایک سترہ بن گیا تاکہ آپ پر جتنا سترہ ہو سکے وہ کیا جائے۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ جی باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عندہ، 12واں ادب ہے۔ ایک آدمی برتن میں رات کو پیشاب کرتا ہے پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو آداب میں سے یہ بھی ہے، سمجھ آ رہی، کہ پیشاب گھر میں نہ کیا جائے۔ اگر مثلا ہے کہ گھر کو نجس نہ کیا جائے، برتن نجس کر لے، سمجھ آ رہی، برتن نجس کر لے اور پھر اس کو باہر پھینک دے، تو یہ مقصد ہے، سمجھ آ رہی۔ اور یا یہ بیان جواز کے اوپر ہی ہے کہ بھئی اگر رات کا موقع باہر نہیں جا سکتا، سمجھ آ رہی، تو پھر بندہ گھر میں پیشاب کر لے۔ تو وہ جو پیچھے ایک باب گزرا تھا نا تخلی، یاد ہے کون سا باب تھا؟ باب التخلی عند قضاء الحاجہ، تو یہ اس کے متضاد باب آ گیا کہ تخلی اس صورت میں جب عام حالت ہے، اور اگر عام مقصد یہ ہے کہ باہر کی حالت ہے، اور اگر گھر کی حالت ہے اور ضرورت ہے تو پھر تخلی نہ بھی ہو، باہر جانے کی صورت میں نفس گھر ہی اگر تخلی بن جائے تو وہ بھی کافی ہے، جیسے آج کل واش روم گھروں میں 7 بنے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ تو یہاں پہ گویا کہ پیشاب سے متعلق یہ ادب آ گیا کہ بول اگر کرنا بھی ہے گھر میں تو برتن میں کرے، پھر اس کو باہر کیا کر دے، گرا دے، یہ چیز ہو گئی۔ اچھا جی، ماقبل سے ادب ہو گیا۔ باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء، برتن میں، برتن سے مراد خاص برتن ہے، پھر اس کو اپنے پاس ہی رکھے، لیکن اس طرح نہیں کہ پاس ہی پڑا رہے، صبح باہر اس گندگی کو گرا دے، ٹھیک ہو گیا۔ اس بات ترجمہ بالمعنی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک اس قسم کا برتن تھا تو آپ اس میں کیا کر لیتے تھے، پیشاب، پھر اس کو باہر گرا دیتے تھے۔ اچھا جی، سند حدیث جو ہے نا یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ آگے آ جائیں آپ ترجمۃ الحدیث کی طرف۔ انہا قالت، امیمہ کہتی ہیں، امیمہ کان علی نبی علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا، من عیدان، عید اود کی جمع ہوگی لکڑیوں کا، لکڑیوں سے بنا ہوا تھا، اور عیدان اگر پڑھا جائے تو پھر یہ عیدانہ کی جمع ہے۔ عیدانہ کہتے ہیں کھجور کے تنے کو، تو کھجور کے تنے کو کھوک اندر سے تراش کے کھوکھلا کر کے پھر وہ بنایا گیا تھا۔ حضرت سندھی کی رائے یہ ہے کہ یہ لکڑی کا نہیں تھا، کیونکہ ایسے برتن سے تو پیشاب نیچے نکل آتا ہے، لیکن نہیں، سمجھ آ رہی، جو کاریگری کرتے ہیں نا وہ تو ایسے کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کئی لکڑیاں بھی آپس میں اکٹھی کر لیں تو وہ اس میں جگہ نہیں چھوڑتے کہ کوئی چیز نیچے گر جائے، سمجھ آ رہی۔ بہرحال یہ جمع اس لیے لایا گیا کہ یعنی اگر وہ تنے کا ہے تو جمع کیوں لایا گیا اس لفظ کو؟ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ بظاہر ایک ہی جز کا بنا ہوا ہے، لیکن قائم مقام کئی اجزاء کے تھا، چونکہ عموماً ایسی چیز کئی اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ تحت سریری، آپ کی چارپائی کے نیچے، تو چارپائی پہ سونا جیسے صاحب بزل نے لکھا ہے کہ یہ زہد کے خلاف نہیں، سمجھ آ رہی۔ یبول فیہ باللیل، آپ اس کے اندر رات کو پیشاب کر لیتے تھے، سمجھ آ رہی۔ تو یہ گویا کہ آپ کی ایک عمومی ضرورت کی بنا پہ ایک عادت تھی، یا عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سمجھ آ رہی۔ ورنہ آپ رات کو کئی دفعہ باہر بھی چلے جاتے ہیں، حدیث عائشہ آئے گی آگے کہ آپ رات کو باہر آئے مسواک کر رہے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنی قضاء حاجت کر کے فارغ ہو کے آ رہے تھے، تو یہ بیماری پر یا عذر پر محمول ہے، یا احیاناً اس طرح آپ نے کیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جس گھر میں پیشاب ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، سمجھ آ رہی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ وہ پیشاب ہے جو بلا ضرورت ہو، گھر میں رکھا گیا ہو، سمجھ آ رہی، مطلب دن کے اندر ہو، پڑا رہے، آ رہی سمجھ، اور اگر ضرورت کی بنا پر ہو تو اس میں یہ نہیں داخل نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ باقی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نخلا کی عزت کرو،
کھجور کے درخت کی، کیونکہ یہ تمہاری پھوپھی ہے۔ پھوپھی اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو باقی ماندہ مٹی رہ گئی تھی اس سے کھجور کو بنایا گیا، تو جب اس میں پیشاب کریں گے تو یہ تو اس کی نہ قدری نہیں، پھوپھی کی نہ قدری نہیں، تو جواب اس کا یہ دیا گیا کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اکرم النخل والی روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس لحاظ سے، اور ویسے بھی نام جب بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا۔